والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ آج 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے مسائل بیان کیے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اگر تمہاری عادت بن جائے بات بات پر قسم اٹھانے کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں، جو قسم تم پختہ ارادہ کر کے سوچ و بچار کر کے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ نیت کر کے اٹھاؤ گے، اس قسم کا پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر وہ تم نے پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ ہے۔ ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم حرام ہے۔ ایک ہے کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم، وہ کام گناہ نہیں ہے، آپ قسم اٹھا لیتے، اب اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ سکتے ہیں۔ مثال یہ ہے، آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں پورا مہینہ رمضان کا تراویح پہلی صف میں پڑھوں گا۔ آپ نے قسم اٹھا لی، اب یہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، چاہتے نہ چاہتے آپ لیٹ ہو گئے تو وہ قسم ٹوٹ گئی۔ یا آپ نے سوچا کہ یہ میں نے بڑی قسم اٹھا لی ہے، اب اس کو پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی، تو اب اس قسم کو پورا نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ عام آدمی دوسری صف میں آ جائے، تیسری صف میں آ جائے، گناہ نہیں ہے، لیکن جس نے قسم اٹھائی ہے وہ دوسری صف میں کھڑا ہوگا تو اسے گناہ ہوگا۔ اب اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا دینا ہے؟ کفارہ۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو مٹانے والی چیز۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان کو لباس لے کر دے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ چوائس ہے، ان میں سے جو چاہو تم اپنا لو۔ 10 مسکینوں کو کھانا دے دو، تمہاری قسم کا گناہ جو تم پر آنا تھا ختم ہو گیا، یا ان کو لباس پہنا دو، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ اگر کسی کے پاس 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں ہے، لباس کی بھی نہیں ہے، اور غلام تو آج کل ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کا کفارہ مان لیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ جھوٹی جو قسم ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس اس کی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہے۔ یہ کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ توحید جس سورت میں بیان ہوئی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ سورت مکی سورت ہے، سب سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس توحید کے جو اسباق ہیں ان میں سے چند سبق میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50۔
یہ وہی آیت ہے جو اتاری گئی تھی. کل اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیں، آپ خود اعلان کریں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اس کا کنٹرول اختیار ہے، میرے پاس خزانے نہیں. تو ہمارے ہاں ایک نظم چلتی ہے، نعت چلتی ہے، تیرا کھاما چلتی ہے نا. حالانکہ حضور علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر. دوسرا توحید کا درس، ولا اعلم الغیب، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دو میں غیب نہیں جانتا. سورۃ الانعام آیت نمبر 50، واضح لفظ. لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اعلم میں جانتا، کہتے ہیں واللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے. ولا اعلم الغیب، اور غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب. یہ ایسا لفظ ہے تینوں کے ترجمے آپ کو آتے ہیں. ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں. غیب میں نہیں جانتا، اللہ کے خزانوں کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کا پابند ہوں، اسی کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے پابند تھے، مرضی کے پابند نہیں تھے کہ جو چاہے وہ کرے. نہیں، جس طرح ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے پابند تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں بھی صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب کچھ مانتے ہیں یہ باتیں اور کچھ نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، ان کو کہہ دو، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نبینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اسی طرح ان چیزوں کو ماننے والا اور نہ ماننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ پورے قرآن پر تدبر کرو اور خصوصاً اس آیت پر غور و فکر کرو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ بتایا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو چاہتا ہے نا ہم تیری بات سنیں، تیری مجلس میں بیٹھیں، تیرا پیغام سنیں، تو ہماری ایک شرط ہے. کیا؟ جب ہم بیٹھے ہو نا تو یہ غریب صحابی ہمارے پاس نہ آئے. ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. کہاں ہم چودھری اور کہاں یہ ہمارے غلام اکٹھے بیٹھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد کرتے ہوئے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے پیچھے لگ کر آپ نے ان صحابہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کی پکار میں کوئی ریاکاری اور ملاوٹ اور منافقت نہیں. یریدون وجہہ، یہ صحابہ تو اللہ کے چہرے کے دیدار کے طلبگار ہیں. نبی علیہ السلام کو روک دیا، آپ نے کافروں کی بات نہیں ماننی اور صحابہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا. فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، یہ کافر مانتے ہیں مانے نہیں مانتے نہ مانے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے ان کے پیچھے لگ کر صحابہ کو ذرا دور کیا
فتکون من الظالمین، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ظالم ہو جائیں۔ اس جملے کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ آیت نمبر 52 ہے، اپنے گھروں میں جا کر پڑھے۔ حضور آپ نے صحابہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ یہ کافر مانتے ہیں، مانے نہیں مانتے جائیں جہنم میں۔ آپ نے صحابہ کو اپنی مجلس سے باہر اگر آپ نے کر دیا تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوگا۔ آپ اگرچہ نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، ساری کائنات کے سردار، اللہ کے سب سے مقرب اور ساری کائنات سے افضل ہیں، لیکن آپ کا یہ ایک جرم اتنا بڑا ہوگا کہ آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنقید ہے، اگر آپ نے کیا تو ظالم ہو، تو اگر آج کا مولوی کرے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی، گندے جملے، نازیبا کلمات، مذاق اڑائے، ان کو کافر تک کہہ جائے اور ان کے ایمان پر شک کرے اور منافق کہہ جائے، اور اس کے بعد ہم پھر کہیں چل کوئی گل نہیں، خیر صلی اللہ، اور یہ کدی غلطی، باقی گلنا تو صحیح کرتا نا، اس کی باقی باتیں تو صحیح ہے نا۔ آپ اس آیت پر غور کریں، غور۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ نے صحابہ کو اپنے سے دور کیا تو آپ ظالم ہو جائیں۔ یہی آیت نبی علیہ السلام پر تو نہیں، جو آج صحابہ کے بارے میں گندی زبان کرے تو کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ اور اس سے اگلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اور بڑی بات کر دی۔ آیت نمبر 54 عام طور پر سلام کہنے کا قانون ہے، آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے، سلام کہنا کس کی ذمہ داری ہے؟ باہر سے آنے والے کی۔ لیکن بسا اوقات آنے والا ایسا ہوتا ہے جو تمہاری محبوب شخصیت ہوتی ہے، تو وہ ابھی آ رہا ہوتا ہے، تم ان سے اتنے راضی ہوتے ہو، اس کے آتے ہی تم بیٹھے بیٹھے سلام کہہ دیتے ہو۔ یہ اس کا احترام، اس کا مقام ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھیں، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ بیٹھے ہو، آپ کے پاس صحابہ آ رہے ہو، حق ان کا بنتا ہے، لیکن آپ نے ان کو عزت دیتے ہوئے اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ یہ قرآن ہے، میری بات نہیں۔ کیوں؟ وہ صحابہ جو تھے نا، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب آتے، ظالموں کے ظلم سہ کر، لوگوں کی گالیاں کھا کر، اپنے جسموں کو کوئلوں پہ لٹا کر، اپنے جسموں پہ تپتے ہوئے سریوں کو لگا کر، جب ظلم سہ کر، تکلیفیں برداشت کر کے، گالیاں سن کر، سب کچھ گوا کر جب آپ کے پاس آتے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو آپ ان کو سلام کہنا، آپ کے سلام سے ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کو اپنی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے۔ آپ ان کو یہ مقام دو، یہ احترام دو، یہ اعزاز بخشو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس صحابہ آئے، فَقُلْ، تو آپ کہیں، کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کہو سلام علیکم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ صحابہ کو سلام کہو۔ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے کہ صحابہ کو سلام کہو، اور آج کا کوئی آدمی ان کے بارے میں بدتمیزی کرے تو وہ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اللہ کا باغی انسان کہلاتا ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کرنا فرض کر رکھا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعد، اگر نادانی سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے پھر عقیدہ توحید، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ایک ہے غیب،
ایک ہے غیب کی چابیاں. اگر چابیاں ہی نہ ہوں تو اندر والی چیز مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا، غیب تو دور کی بات ہے، غیب کی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، عربی محاورہ عبارت ایک ہے مفاتح الغیب عندہ، یعنی عندہ لفظ بعد میں آئے، ایک ہے عندہ مفاتح الغیب. اگر مفاتح الغیب پہلے آئے نا عربی گرامر کے اعتبار سے، اس کا معنی بنتا ہے چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اور اگر عندہ مفاتح الغیب جو قرآن میں ہے، اس کا معنی بنتا ہے چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کو اس کا علم بھی نہیں ہے. غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان چابیوں کو کوئی جانتا ہی نہیں. جب چابی کا نہیں پتا تو اندر والی چیز کا، تالے کے اندر والی چیز کا کیسے علم ہو سکتا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ رب ہے جس کا علم اتنا ہے، بر و بحر کی ہر شے کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات میں افریقہ کے بڑے بڑے جنگل ہو، آسٹریلیا کی بڑی بڑی جنگلات کی سرزمین ہو، یا دنیا کا کوئی کنارہ ہو، ایک پتا بھی پوری کائنات میں درخت سے اتر کر زمین تک آتا ہے تو میرے رب کے وہ علم میں ہوتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو کہنا میری سنتا ہی نہیں، تیری آواز کیوں نہیں سنتا؟ وہ تو پتوں کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین ہے، زمین کی تہ ہے، تہ کے نیچے اگر ایک دانہ پڑا ہوا ہے نا، بیج پڑا ہوا ہے، میرا رب اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر خشک اور تر چیز اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے اپنی کتاب. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر، یہ قرآن کی وہ واحد جگہ ہے جہاں 18 انبیاء کا تذکرہ اکٹھا ہے. 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آپ گنتے جائیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. کتنے ہوئے؟ 18. ومن آبائهم، اور ان کے والدین، یہ سارے ان کے والدین، وذریاتهم، ان کی اولادیں، وإخوانهم، ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر دیتے ان کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. بس اوقات سمجھانا ہوتا ہے. ہم اپنے ادارے میں ایک قانون بناتے ہیں طلباء کے لیے، حفظ کے طلباء کے لیے، دوسرے سمجھتے ہیں شاید درس انظامی کے لیے نہیں ہے، یہ درس انظامی کے لیے بھی قانون ہے. تیسرے سمجھتے ہیں شاید سکول والوں کے لیے نہیں، یہ سکول والوں کے لیے بھی ہے. بس اوقات استاد سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں، یہ استادوں کے لیے بھی ہے. پھر عملہ سمجھتا ہے ہمارے لیے نہیں، یہ عملے کے لیے بھی ہے. پھر جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، اس کا نام لے کر بھی کہا جاتا ہے یہ تمہارے لیے تو ہے ہی ہے، یہ اس بڑے کے لیے بھی قانون ہے، اگر اس نے بھی یہ غلطی کی تو اسے بھی سزا ملے گی. مقصد یہ ہوتا ہے یہ معاملہ اتنا سخت ہے، اس میں کسی کو گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے نبی جو قرآن میں آئے اکثریت کا یہاں اکٹھا ذکر کر دیا، اور جملہ کیا فرمایا؟ اگر وہ شرک کرتے، حالانکہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، نہ انہوں نے کیا، نہ وہ کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہدایت دینے کے لیے، لیکن سمجھایا یہ ہے اگر وہ بھی شرک کرے تو ان کے بھی زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں.
اگر ان کے ضائع ہو جائیں تو ہمارے کیوں نہیں؟ خدا را اپنے اپنے عقیدہ توحید کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یہ آنکھ اسے کبھی دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے. یہ آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی. انسانی آنکھ جو ہے نا، دنیاوی آنکھ، اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. وہ معروف آگے آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ضدے پہ گئے، نہیں ہم نے رب کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اس موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہر تمہاری آنکھ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ پہاڑ، یہ سخت، یہ مضبوط، یہ ٹھوس، یہ پتھر، اس پہ رب تجلی ڈالتا ہے. اگر یہ برداشت کر گے تو تم بھی دیکھ لو گے. تو رب تعالیٰ نے جب تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو وہ ریت کے ذرات میں بدل گیا. موسیٰ علیہ السلام ہوش ہو گئے اور ان کے جو سارے ساتھی تھے نا، سارے فوت ہو گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا. یہ آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، لیکن چونکہ آنکھ دنیاوی تھی، اس آنکھ میں طاقت ہی نہیں تھی کہ رب تعالیٰ کو دیکھ سکے. اس وجہ سے کلام ضرور کیا ہے، دیکھا نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آنکھ دنیا کی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا، میری آنکھ میں یہ طاقت نہیں. لیکن روز قیامت یہ ہمارے جسم ہمارے ہی ہوں گے، لیکن ان کی کیپیسٹی، طاقت، کیفیت بدل جائے گی. آج ہم کھائیں تو پیشاب پخانا ضروری ہے، لیکن روز قیامت جو جسم ملے گا اس میں یہ چیز نہیں ہوگی. روز قیامت انسان کی کیفیات بدل جائے گی. پھر اس وقت ایسا جسم ملے گا جس کو بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسا جسم ملے گا جس پہ بیماری نہیں آئے گی. لیکن آج ہمارا جسم کوئی بھی ہو، بڑھاپا گیا ہے، لازم ہے، بیماری اس کا حصہ ہے. یہ دنیا کے جسم، روز قیامت جسم بدل جائیں گے اور پھر ان میں یہ کیفیت ہوگی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے دیں گے کہ وہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.